والصلاة والسلام على رسول الأنبياء والمرسلين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. صدق الله العظيم. ببركة من الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. معزز سامعین ناظرین، سورہ النساء کی آیت نمبر 166 اور 167 دو آیات آپ کو سماعت کی. ان دونوں آیات میں سرکار دو جہان اسلام کے ختم نبوت کا ذکر کیا جا رہا ہے. یہود نصارہ یا دیگر بہت سارے لوگ یہ بات اور یہ فتنہ پھیلاتے تھے کہ یہ کیسے آخری نبی الزمان ہے یا آخری علیہ السلام کے متعلق مختلف قسم کا یعنی کہ نیگیٹو وہ کرتے تھے. اس کے اندر رب العالمین نے ارشاد فرمایا لیکن اللہ یشہد گواہی دیتا ہے اور دیتا رہے گا. ماضی اور مضارع میں فرق یہ ہے کہ مضارع کا صیغہ مضارع کی صیغوں میں دو زمانے یکجا ہو جاتے ہیں. جیسے یصلون ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، یہ جو یصلون ہے یہ مضارع ہے، اس میں دوام اور استمرار کا معنی پایا جاتا ہے. یعنی کہ یہ جو مضارع کا صیغہ ہے یوں سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمیشگی پائی جاتی ہے، ہمیشگی کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. یعنی کہ ہمیشہ کے لیے اللہ گواہی دینا چاہتا ہے، تعصب قیامت تک کے لیے اللہ کی گواہی ہے. دوسرے لفظوں میں اگر اس کا معنی کریں تو جیسے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کا معنی یہ ہے اللہ اور اس کے سارے فرشتے یصلون درود بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے. اس کا معنی یہ ہے. تو فرمایا کہ لیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ یشہد گواہی دیتا ہے اور دیتا رہے گا بما انزل الیک، جو نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر. اس سے ایک مراد تو قرآن ہے، اس سے دوسری مراد جو ہے سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے. یعنی کہ قرآن مجید نازل ہوا اور اس کی بہت ساری بیشتر آیات، 100 سے زائد آیات قرآن مجید کی 100 سے زائد آیات ایسی ہیں جو عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی عکاسی ہے. اور آپ کریم علیہ السلام کی عقیدہ ختم نبوت پر 100 کے قریب آیات قرآن مجید میں الحمد للہ گواہی دیتی ہے کہ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نبی آخر زمان ہے. یہ تو آیات ہے نا 100. اور اسی پر سرکار دو جہان اسلام کی حدیث سیاح کو اگر یکجا کیا جائے، اکٹھا کیا جائے، وہ بھی قریباً 100 کے قریب تک 100 قرآن کی آیات اور 100 حدیث سیاح اس بات پر گواہی دیتی ہے کہ سرکار دو جہان علیہ السلام نبی آخر زمان ہے، آخری نبی ہے. مگر انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں شگاف ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہر دور میں رہے ہیں اور ہر دور میں ان کی سرتوں خوبی کی گئی، ہر دور میں ان کو کچلا گیا ہے. اور یہ فتنے یعنی کہ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے برعکس جو فتنے اٹھتے ہیں، ہر اٹھنے والا شخص یہ ہے کہ میں نبی ہوں، ہر آنے والا یہ کہتا رہے کہ میرے یعنی کہ وہی آتی رہی. اس جیسا وقت کوئی نہیں. اور اس کو فالو کرنے والا یعنی اس کے پیچھے چلنے والا اور اس کو سچا کہنے والا یا اس کے متعلق کہنے والا کہ یہ کچھ نہ کچھ صحیح کہہ رہا ہے، اس جیسا بھی برابر وقت نہیں. فرمایا کہ لیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ یہ گواہی دیتا ہے بما انزل الیک، جو نازل کیا گیا آپ پر، انزلہ بعلمہ، جو نازل ہوا ہے یا نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ اس کے علم سے ہے. یعنی کہ اللہ رب العالمین کی سرکار کو جان صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان عطا فرمائی، جو آپ کریم علیہ السلام کی فضیلتیں عطا کی ہیں،
جو آپ کو معجزات سے نوازا گیا ہے، یہ سب رب کی طرف سے ہے اور اس کے نوٹس میں ہے اور اس کی علم سے ہے۔ اور سرکار دو جہان اسلام اسلام کو جو کچھ ملتا ہے یہ ملے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ، جو قیامت تک آنے والے احوال ہیں، ما کان و ما یکون کا معنی یہ ہے کہ جو ہوا ہے یا ہوگا، سب کا علم سرکار دو جہان اسلام اسلام کو دے دیا گیا، آپ کی جھولی میں ڈال دیا گیا۔ وعلمہ کا معلوم تکن تعالیٰ، یہی تو وجہ ہے کہ سرکار کو جان اسلام جب ممبر کے دل پر فرما ہوتے منافقین سامنے بیٹھے ہوتے، تو بعض مرتبہ سرکار کو جان اسلام جلال میں آ کر کہہ دیتے ابھی میں یہاں پر یہ بھی بتا سکتا ہوں کون ابن فلاں کون ابن فلاں اس محفل میں اس مجلس میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ منافق ہے اور منافقوں کے ساتھ جا کے ہماری ساری باتیں شیئر کرتا ہے۔ سرکار تو جاسوس کئی مرتبہ اپنے خطاب میں ایسے منافقوں کو جب للکارا تو وہ منافقین کا یہ رویہ ہوتا تھا کہ ایسے بات سنتے سنتے ان کے سر سارا ایسے ہو جاتا۔ صحابہ فرماتے کہ ہم پہچان جاتے کہ ہماری مجلس میں کون کون منافق بیٹھے ہیں۔ فرمایا کہ والملائکۃ یشہدون، یہ گواہی تو اللہ دے رہا ہے نا کہ خاتم النبیین ہے، آپ کی شانیں ہیں، آپ کی فضیلتیں ہیں، آپ کے معجزات ادا کیے گئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ والملائکۃ یشہدون، سارے جمیع فرشتوں کو بھی اس پہ گواہ بنا دیا گیا، یعنی کہ سارے فرشتوں کو بھی اس کے اوپر گواہی کے لیے شامل کیا گیا۔ وہاں پہ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس فرشتے، یعنی کہ اللہ رب العالمین نے اس خیر میں، اس درود السلام والے کام میں خود بھی شامل ہوئے اور ساتھ فرشتوں کو بھی شامل کر دیا۔ وہاں پہ بھی والملائکۃ کے لفظ وہاں میں آپ دیکھ سکتے ہیں 22 پارہ ہے، سورہ الاحزاب ہے، وہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے اپنے ساتھ فرشتوں کو اکٹھا کیا اور فرشتوں کو اکٹھا کر کے فرمایا، یہ آیت میرے سامنے آ گئی، سورہ الاحزاب ہے اور آیت نمبر 56۔ اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے سارے فرشتے، و ملائکتہ، اور یہاں پر بھی لفظ استعمال کیا جا رہا ہے والملائکۃ، یعنی کہ ان دونوں لفظوں میں کوئی فرق نہیں ہے، وہاں پہ بھی جمع کا صیغہ ہے، یہاں پہ بھی جمع کا صیغہ ہے، وہ ملائکۃ یصلون، یہاں پہ بھی مضارع کا لفظ ہے اور یہاں پر بھی لفظ جو ہے وہ مضارع کا استعمال کیا جاتا ہے یشہد۔ پھر آگے وہی بات ان اللہ کان علی کل شیء شہید، ایسے پیچھے آیات میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں ہم اس پہ گواہ ہیں، یہ بات ہم ویسے نہیں کر رہے۔ پھر آگے وہ سبجیکٹ آ رہا ہے، مگر جو بات سمجھانے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر یشہد ہے، وہاں پر یصلون ہے، یہاں پر بھی جمع کا صیغہ ہے والملائکۃ، وہاں پر بھی جمع کا صیغہ ہے، یہاں پر بھی اللہ فرماتا ہے کہ میں اور میرے سارے فرشتے گواہ ہے، تو اس کے بعد اللہ پھر آگے اور مزید فرماتا ہے وَکَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِیدًا، اللہ ہی کافی ہے۔ اگر کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا، آپ کریم علیہ السلام کی شان نہیں مانتا، آپ کو جو معجزات عطا کیے گئے ہیں ایک معجزہ بھی نہیں مانتا، نہ مانے، وَکَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِیدًا، اللہ ہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے کہ وہ محمد رسول اللہ ہے، اللہ ہی یہ گواہی دینے کے لیے کافی ہے کہ وہ نبی آخر الزمان ہے، اللہ ہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے کہ اللہ نے معجزات عطا کیے۔ یہی تصور قرآن مجید میں ایک اور آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ یہ 26واں سپارہ ہے، سورہ محمد ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، یہ میرے سامنے آ گئی، سورہ الحجرات، ہاں سورہ الفتح، آیت نمبر ہے 38، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَکَفَىٰ بِاللَّهِ، کافی ہے اللہ تعالیٰ شہید گواہی دینے کے لیے محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم، اللہ کے رسول، یعنی کہ قرآن مجید کی میں آپ کو ساری ریفرنس ایک 22ویں سپارے سے بتا دی بات، ایک 26ویں سپارے سے بات بتا دی کہ اللہ تعالیٰ یہ بات گواہی دینے کے لیے کافی ہے کہ محمد رسول اللہ اللہ کے آخری نبی۔ بہت ساری آیات ایسی ہیں، وقت کی مناسبت سے ایک دو آیت میں نے آپ کو بتا دی۔ پھر آگے فرمایا کہ ان الذین کفروا، یہ جو منافق لوگ ہیں
یا یہ وہ لوگ ہیں جو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں درار ڈالنے والے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں تاثر قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کے لیے بات بتا دی کہ جو روکتے ہیں عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور نبی آخر الزمان ہیں، اور نبوت مکمل کر دی گئی ہے، اور تاثر قیامت تک کے لیے کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے، یہ سیدھا راستہ۔ مگر وصدوا عن سبیل اللہ، کوئی شخص اس راستے سے اگر روکنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن کہتا ہے بڑے واضح لفظوں میں کہ قد دلوا ضلالا بعیدا، ایسا کہنے والا شخص گمراہ ہے۔ اب ہم یہی تو بات بتا رہے ہیں کہ وہ گمراہ کن عقائد پر مشتمل ہیں وہ لوگ جو ان نظریات کے برعکس کام کر رہے ہیں۔ برعکس سے مراد یہ ہے کہ وہ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ درار ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح لفظ میں فرمایا کہ ان رسالت و نبوت قادر قطعت، بے شک نبوت اور رسالت کو منقطع کر دیا گیا ہے، ختم کر دیا گیا، قادر قطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی۔ یہ جو حدیث پاک ہے یہ متفق علیہ ہے۔ متفق علیہ سے مراد یہ ہے کہ یہ آپ کو سیاستہ کی جو بھی حدیث کی کتاب آپ اٹھائیں گے، ترمذی اٹھائیں، بخاری شریف اٹھائیں، مسلم شریف اٹھائیں، یعنی کہ کوئی بھی حدیث کی کتاب آپ اٹھاتے ہیں وہاں پہ ابواب قائم ہیں، یعنی کہ ہر کتاب کے اندر جو بھی آپ کتاب اٹھاتے ہیں، دوسری کی کتاب اٹھا لیں، تیسری جماعت کی کتاب اٹھا لیں، پانچویں چھٹی ساتویں آگے تک کوئی بھی، جب آپ کوئی بھی کتاب اٹھاتے ہیں اس کے شروع میں یہ جو شروع کا پہلا صفحہ ہوتا ہے فہرست بنی ہوتی ہے کہ فلاں سبق فلاں صفحے پہ، فلاں مضمون فلاں صفحے پہ۔ جب آپ وہ فہرست ایک دو ایسے پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس پوری کتاب کے اندر کن کن سے مضامین ہیں اور کون کون سے مضامین ہیں اس پوری کتاب میں۔ ایک دفعہ پڑھنے سے ہی پوری کتاب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کون کون سے یعنی کہ مضمون ڈسکس کیے گئے۔ ایسے ہی جب آپ وہ بخاری شریف مسلم شریف کوئی بھی کتاب اٹھاتے ہیں اس کے شروع میں مضمون لکھے ہوتے ہیں کہ فلاں مضمون کے اوپر کتنی حدیثیں یہاں پہ موجود ہیں، یعنی عقیدہ ختم نبوت ہو، کتاب الصلاۃ ہو، کتاب الصوم ہو، یعنی کہ یہ ساری کی باتیں جب موجود ہیں وہاں پہ آپ کو ایک نظر دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کتنی حدیثیں ہیں، یہاں پہ کتنی متفق علیہ حدیث کی۔ تو فرمایا کہ وصدوا عن سبیل اللہ، کوئی بھی شخص اگر اس سے منع کرنے والا ہے یا روک رہا ہے تو سن لو قد دلوا ضلالا بعیدا، وہ پلے درجے کا گمراہ ہے۔ دلہ کہتے ہیں جی وہ شخص جو گمراہ کن عقائد رکھنے والا اور گمراہیوں میں پھنسا ہوا ہو، دن بدن گمراہیوں میں دس جانے والا، اس کو کہتے ہیں گمراہ۔ فرمایا کہ دلوا ضلالا بعیدا، بعیدا کہتے ہیں دور، یعنی کہ ایسا شخص جو آپ کا عقیدہ خراب کرنے والا ہے اس لحاظ سے کہ ہر وقت آپ کے عقیدے میں درار ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ آپ کے عقیدوں کو خراب کرتا ہے۔ کبھی کہتا ہے جی معجزہ کیا ہوتا ہے، کبھی آپ کو کہتا ہے جی سرکار دو جہان اسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا کیے گئے ہیں ان کا کوئی وجود نہیں ہے، یعنی کہ جب آپ کسی کے سامنے سرکار دو جہان اسلام کے معجزات کو رکھتے ہیں کہ آپ کریم علیہ السلام نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا، فوراً کہے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی کہے جی وہ چاند تھا دو ٹکڑے ہو گیا پھر جڑ گیا، وہ کہیں گے کیسے ہوا۔ پھر آپ کہیں گے جی فلاں جنگ کے اندر فلاں دو بچوں کی ایک کا ہاتھ کٹ گیا ایک کا بازو کٹ گیا، سرکار مدینہ علیہ السلام نے دہن لگایا ٹھیک ہو گیا، کٹا ہوا بازو بھی ٹھیک ہوا، کٹا ہوا ہاتھ بھی صحیح ہوا۔ کسی کی آنکھ نکل گئی، سرکار مدینہ علیہ السلام نے دہن لگایا آنکھ، یعنی کہ یہ سارے معجزے ہیں۔ مگر بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ معجزے کیسے ہوئے، کیسے بات ہوئی، کہاں لکھی ہوئی۔ حالانکہ یہ ساری باتیں جو میں بتا رہا ہوں یہ حدیثوں میں، حدیث کی تمام کتابیں کی بات بتا رہا ہوں، ایک ایک حدیث وہاں پہ موجود ہے کہ سرکار صاحب کے 1000 سے زائد معجزات کے ذکر کیا، 1000 کے لفظ کم لفظ نہیں۔ لہٰذا یہ جو آج کی آیات ہم نے پڑھی ہیں سورہ النساء کی، اس میں عقیدہ ختم نبوت کو واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں، فرشتے یہ گواہی دیتے ہیں، اور یہ ہماری گواہی صرف اس وقت کے لیے نہیں ہے، اس پیریڈ کے لیے نہیں ہے، تاثر قیامت تک کے لیے ہماری یہ گواہی ہے
سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نبی آخر الزمان ہیں اور نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا. لہذا یہ جو فتنے پیدا ہو رہے ہیں، یہ فتنہ پیدا ہوا اس سلسلہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے چلا آ رہا. اور جب آپ نے دیکھا کہ یہ عقیدے ختم نبوت کے بہت سارے مبتدعین پیدا ہو گئے تو آپ نے سب کی سر توڑی کی، سب کو کچل دیا گیا، سارے فتنے کچل دیے گئے. اور ہمارے ہاں پاکستان میں کیا ہوتا ہے، ہمارے میں دیکھیں دائیں بائیں دیکھیں، یہ فتنہ قادیانیت، یہ وہی فتنہ ہے. یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، یہ کہتے ہیں ہم قربانیاں بھی کرتے ہیں. ابھی پچھلے یہ عید کے موقع پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایسے لوگ اس جماعت کے لوگوں کو پکڑا گیا جو قربانی کرتے ہیں، حالانکہ وہ تو غیر مسلم ہے، کافر ہے، تو کافر کی قربانی کہاں سے؟ لہٰذا بہت سارے ہمارے سادہ لوگ مسلمان جو ہے ان کے دانشے میں آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ انہیں فنڈنگ دیتے ہیں، فنڈنگ کے ذریعے وہ پھیلاتے ہیں اس فتنے کو، وہ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. تو ہمارے بہت سارے منسٹر جو ہم سلیکٹ کر کے اسمبلیوں پہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی قادیانیوں کے متعلق، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی، حالانکہ یہ جو غلط کہہ رہے ہیں، قرآن کہتے ہیں کافر ہے. اور کافروں کے ساتھ آپ کسی طرح کا لنک نہیں رکھ سکتے، کسی طرح کا تعلق نہیں رکھ سکتے، کسی طرح کا آپ رشتہ ازواج میں منسلک نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ان کا عقیدہ اور آپ کا عقیدہ جو ہے زمین آسمان کا ہے. لہٰذا اس چیز کو خیال کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور یہ سمجھنے کے لیے قرآن سے رہنمائی دینی چاہیے. جب ہم مسلسل اور تسلسل کے ساتھ اور جو دن مسلسل کے ساتھ قرآن کے ساتھ اٹیچ رہیں گے، اس سے جدا نہیں ہوں گے، تو کوئی بھی فتنہ ہمارے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتا. ہر فتنے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کے دامن یعنی کہ مضبوطی کے ساتھ پکڑا جائے. جب قرآن کے دامن کو آپ مضبوطی سے پکڑیں گے، کوئی بھی فتنہ آپ کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کے پاس قرآن کا نالج ہے، آپ کے پاس قرآن کا علم ہے. کوئی شخص آپ کو اپنے عقیدے سے پھیر نہیں سکتا، کیونکہ عقیدے کی مضبوطی قرآن ہے. اور جب قرآن آپ مضبوطی کے ساتھ تھام دیں گے تو ہر طرح کا فتنہ آپ کے اوپر حملہ آور نہیں ہوگا. لہٰذا دعا ہے کہ خالق کی عز و جل قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو ہمیں یعنی کہ توفیق کاملہ عطا فرمائے کہ جو ہمارے عقائد ہیں، جو یعنی کہ تسلسل سے 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں، یہ کوئی آج کا عقیدہ تو نہیں ہے ہمارے پاس. یہ ہمارے پاس جتنے بھی عقائد ہیں، جتنے بھی ہمارے عقیدے ہیں، وہ کوئی عقیدہ ہمارے پاس پرانا نہیں ہے. 1400 سال سارے پرانے ہمارے. ہمارے جو بزرگ ہیں علماء اکرام کو بڑی سادہ بات سے لوگوں کو سمجھایا گیا. وہ سادہ بات سے لوگوں کو یوں سمجھایا کرتے تھے، اگر تمہارے پاس پرانا مکان ہے، نیا بنانا چاہتے ہو تو گرا کے نیا بنا لو. تمہارے پاس پرانی گاڑی ہے، بیچ لو، نئی لے لو. کپڑے ہیں، ٹوپی ہے، گھر کا ساز و سامان ہے، پرانا ہو گیا ہے، نیا لے لو. مگر یاد رکھنا کہ ایک چیز جو ہے وہ پرانی ٹھیک ہے، وہ عقیدہ، یعنی کہ 1400 سال پہلے والا جو تمہارا عقیدہ ہے اسی پہ گامزن رہو. یہ نئے نئے آنے والے عقیدوں سے نہ لو. لہٰذا یہ بزرگوں نے بڑی سادہ سی بات سمجھا دی ہے. وہ عقیدہ وہی پرانا اچھا ہے جو تمہارے باپ دادا کا تھا، وہی عقیدہ پرانا اچھا ہے جو داتا علی اجمیری کا تھا، وہی پرانا عقیدہ اچھا ہے جو خواجہ میر علی کا تھا، اور وہی پرانا عقیدہ اچھا ہے جو خواجہ غریب نواز کا تھا. یعنی کہ یہ جو میں سارے لنک آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تمام بزرگان دین کا عقیدہ صحیح تھا، یعنی کہ ان کا عقیدہ متزلزل ہونے والا نہیں تھا. اور اسی عقیدے پہ وہ لوگوں کو قائم رکھنے والے تھے اور لوگوں کو بتانے والے. یہ جن بزرگوں کے میں نے نام لیے ہیں انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں. تصوف کے اوپر اگر کسی کا بھی کوئی شخص اس دنیا کے اندر وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا کوئی پیر نہیں، میرا کوئی مرشد نہیں، تو وہ داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب پڑھ لے اور اس کتاب کو اپنے گھر میں رکھ دے اور اس کتاب سے رہنمائی حاصل کرتا رہے گا. اللہ تعالیٰ کیا کرے گا جی، اس کو رہنمائی فرماتا ہے. اسی طرح پیر میر علی شاہ صاحب علیہ رحمۃ کو بڑی کتابیں لکھی. عقیدہ ختم نبوت کی پر آپ کی کتاب بڑی قابل غور ہے پڑھنے والی. یہ تمام بزرگان دین ایسے تھے جنہوں نے لوگوں کی عقائد کی اصلاح کی ہے، اور وہ اصلاح بھی اپنی طرف سے بھی کرتے رہے، قرآن حدیث کی روشنی بھی کرتے رہے، اور جوک در جوک لوگوں کے عقیدوں کی مضبوطی کے لیے سارے کام کرتے رہے. وہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے اور اس فہم کو سمجھ کر ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.